کشمیر میں بچوں اور نیو بورنز کی شرح اموات میں دھیمی مگر مستحکم کمی ایک اہم پبلک ہیلتھ کامیابی ہے، لیکن ان یقین دہانی نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ آج بھی بچے کی زندگی کا فیصلہ اکثر اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ جب فرٹیلیٹی ریٹس گر رہے ہیں اور مدرہڈ ڈیلے ہو رہا ہے، ہائی رسک پریگننسیز زیادہ ہو رہی ہیں، تو نیو نیٹل کیئر کو صرف چند بڑے شہری ہاسپٹلز تک محدود رکھنا اب ممکن نہیں ہے۔ یہ نظام ڈسپیرٹی پیدا کرتا ہے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز دونوں میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پیریفری پر چائلڈ کیئر بہتر ہو اور دونوں نظاموں کے درمیان انصاف اور تعاون قائم ہو۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے NFHS-5 کے مطابق جموں اور کشمیر کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ یعنی TFR 1.4 ہے، جو ریپلیسمنٹ لیول سے نیچے ہے۔ شہری علاقوں میں یہ 1.2 اور دیہاتی علاقوں میں 1.5 ہے۔ مطلب یہ نسل اپنی جگہ لینے کے لیے کافی بچے پیدا نہیں کر رہی۔ ایک انٹرنیشنل میڈیکل جرنل میں چھپنے والی اسٹڈی بتاتی ہے کہ کشمیر کی 10 سے 15% آبادی انفرٹیلیٹی کا سامنا کر رہی ہے، جس میں اکثر کیسز پرائمری انفرٹیلیٹی کے ہیں۔ اس وجہ سے IVF جیسے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ IVF پریگننسیز زیادہ تر میڈیکلی ہائی رسک ہوتی ہیں، اس لیے نیو بورنز کی سروائیول اور نیو نیٹل سروسز کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سرکاری افسروں کے مطابق جموں اور کشمیر ان چند ریاستوں میں شامل ہے جنہوں نے SDG کا نیو نیٹل موٹیلٹی ٹارگٹ پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ 1000 نوزائیدہ بچوں سے نکالی جاتی ہے اور NFHS-5 کے مطابق نیو نیٹل موٹیلٹی ریٹ 1000 لائیو برتھس میں سے 9.8 ہے۔ لیکن اصل تشویش یہ ہے کہ نیو نیٹل ڈیتھس ٹوٹل انفنٹ ڈیتھس کا لگ بھگ 2/3 حصہ ہوتی ہیں، یعنی نیو بورن کیئر پر توجہ دیے بغیر انفنٹ موٹیلٹی ریٹ IMR کو مزید کم کرنا ممکن نہیں۔ حقیقت بالکل صاف ہے، سری نگر کے ٹیریٹری ہاسپٹلز میں نیو نیٹل انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ اور پیریفرل سینٹرز ابھی بھی کمزور ہیں۔ یہ زیادہ تر ٹریٹمنٹ کے بجائے صرف ریفرل پوائنٹس بن چکے ہیں۔ پری میچور یا لو برتھ ویٹ بچوں کے لیے پیدائش کے بعد کا گولڈن آور زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ریسنٹ سروے کے مطابق آؤٹ بورن نیو نیٹس کی موٹیلٹی 24% سے زیادہ ہے اور 30 سے 35% نیو نیٹل ڈیتھس پہلے 48 گھنٹوں میں ہوتی ہے۔ جب CPAP مشینز کام نہ کر رہی ہوں، فوٹو تھراپی یونٹس نہ ہو یا ٹرینڈ ریسسیٹیشن سٹاف موجود نہ ہو، تو ریفرل ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے اور ڈیلے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ پھر جغرافی مسئلے کو اور سنگین بنا دیتی ہے۔ کپوارہ، گریز یا بانڈی پورہ سے سری نگر پہنچتے پہنچتے بچوں کے بچنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف انفراسٹرکچر کا گیپ نہیں ہے ناظرین، یہ گورننس کی ناکامی ہے۔ اگر روٹین جانڈس، ہلکی سانس کی پریشانی یا مینیجبل انفیکشن بھی لمبی ریفرلز پر مجبور کر دیں تو نظام مہنگا، ناانصافی پر مبنی اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈسٹرکٹ لیول اسپیشل نیو بورن کیئر یونٹس SNCUs کو مضبوط کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ فنکشنل اکوپمنٹ، 24/7 ٹرین سٹاف، مینٹیننس بجٹس اور کلینکل اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پیریفرل ہاسپٹلس کا کام صرف ٹرانسپورٹ نہیں، ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی کشمیر کا بڑھتا ہوا پرائیویٹ نیونیٹل سیکٹر ایک موقع بھی ہے اور چیلنج بھی۔ پرائیویٹ NICUs نے پریشر کم کیا ہے اور اکثر تیز اور بہتر کیئر دی ہے، مگر مہنگی فیس اور انشورنس کوریج کی کمی کی وجہ سے یہ سہولت سب کے لیے برابر دستیاب نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کسی ایک سیکٹر کو فائدہ دینا نہیں، بلکہ دونوں کو عقل مندی سے جوڑنا ہے۔ سرکاری ہیلتھ انشورنس اسکیمز کو نیونیٹل انٹینسیو کیئر کے اصل خرچ کو ریئلسٹکلی کور کرنا ہوگا، تاکہ گھر والے قریبی اور فوراً دستیاب فیسلٹی کا انتخاب پیسوں کی مجبوری کے بغیر کر سکے۔ سب سے اہم بات ناظرین یہ ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان کوآرڈینیشن بہت کمزور ہے۔ اگر اسٹینڈرڈ ریفرل پروٹوکالز، شیئرڈ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز، جوائنٹ ٹریننگ پروگرامز اور آؤٹ کم بیسڈ آڈٹس ہو جائیں تو بکھرا ہوا نظام ایک مسلسل کیئر چین میں بدل سکتا ہے۔ نیو بورن کی زندگی اس بات پر منحصر نہیں ہونی چاہیے کہ ڈیلیوری سرکاری لیبر روم میں ہوئی یا پرائیویٹ کلینک میں۔ آخر میں پریونشن پالیسی کا مرکز ہونی چاہیے۔ ارلی اینٹینیٹل کاؤنسلنگ، رسک آئیڈینٹیفیکیشن، ہائپوتھرمیا سے بچاؤ اور والدین کی اویئرنیس وینٹیلیٹرز جتنی ہی ضروری ہے۔ جب فرٹیلیٹی ریپلیسمنٹ سے نیچے ہو اور انفرٹیلیٹی بڑھ رہی ہو تو کشمیر میں ہر پیدائش اور ہر بچہ قیمتی ہے۔ ترقی حقیقی ہے لیکن برابر نہیں۔ اب اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ نیو نیٹل کیئر کو گھر کے قریب، وقت سے پہلے اور دونوں نظاموں میں انصاف کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تبھی کشمیر کے بہتر ہوتے نمبرز ہر بچے کی زندگی میں بدل سکیں گے، بنا فرق اور بنا دیر کے۔ آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی، باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔